حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، خیبر کی سرزمین، پتھریلے پہاڑوں کے درمیان پھیلی ہوئی وہ وادی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تلواروں کی چھنکار گونج رہی تھی، نیزے ٹکرا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپیں زمین کو ہلا رہی تھیں اور قلعوں کی دیواریں ایک تاریخی جنگ کی گواہی دے رہی تھیں، مگر اب منظر بدل چکا ہے۔ گرد آہستہ آہستہ بیٹھ رہی ہے، تلواریں نیاموں میں واپس جا چکی ہیں اور خیبر کے مضبوط قلعے جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے اب فتح کی خاموش داستان سنا رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسی خاموشی کے اندر ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی۔ خیبر کے ایک گھر میں ایک عورت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جنگ میں اس کے اپنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اس کے دل میں غم بھی ہے اور انتقام کی آگ بھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک بکری ذبح کرواتی ہے اور اس کا گوشت بڑے اہتمام سے تیار کرواتی ہے۔ بظاہر یہ ایک تحفہ ہے، ایک مہمان نوازی ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر ایک خطرناک راز چھپا ہوا ہے۔ وہ عورت ایک مہلک زہر نکالتی ہے اور بڑی احتیاط سے اسے گوشت میں ملا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ عورت تھی زینب بنت حارث۔ مگر ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزات جو عقل کو حیران اور دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ آج کا واقعہ بھی انہی حیران کن واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب بظاہر ایک سادہ سا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، مگر اس کھانے کے اندر ایک مہلک زہر چھپا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا علم کیسے ہوا، اور وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور بعد میں اس کے اثر سے شہید ہو گئے؟ اور جب حقیقت سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سب کچھ آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس حیران کن واقعے کی طرف، جہاں ایک پلیٹ میں رکھا ہوا گوشت صرف کھانا نہیں تھا بلکہ ایک خاموش سازش تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ سیرت کی معتبر کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ فتح خیبر کے بعد اگرچہ یہودیوں کو امان دے دی گئی تھی، لیکن ان کی شرارتیں ختم نہ ہوئیں۔ انہی دنوں ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث، جو مرحب کی بھتیجی اور یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی تھی، اس نے ایک خوفناک سازش رچائی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرمائی، مگر اس عورت کے دل میں دشمنی اور انتقام کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بھونا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ کرام سے یہ معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اب اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس عورت سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صحابی رسول حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی گوشت کا ایک ٹکڑا دیا۔
حضرت بشر نے تو وہ گوشت کھا لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈال کر فوراً اگل دیا اور فرمایا، یہ بکری کا بازو مجھے خبر دے رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت حارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو نے اس کھانے میں زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں نے زہر ملایا تھا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری پوری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں کرے گا اور بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے گی۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہودی عورت کہنے لگی، آپ نے میرے بھائی، میرے شوہر اور میری قوم کے کئی لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ میں نے سوچا اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ گوشت خود آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ دنیا کے عام بادشاہ ہیں تو آپ کی موت سے ہمیں راحت مل جائے گی۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں انتقام لینا پسند نہیں فرماتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس عورت کو معاف کر دیا، اسے کچھ نہیں کہا اور جانے دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اس عورت کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کرام کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا، ان پر زہر کا کم اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ البتہ حضرت بشر بن برہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا تھوک نہ پائے تھے، لہٰذا حضرت بشر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ لہٰذا اب شریعت کے مطابق قصاص میں اس عورت کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، چند سالوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے تو حضرت بشر کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کے ساتھ جو زہریلا نوالا میں نے لیا تھا، اسی کے اثر سے آج میری رگیں کٹ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقمے کا اثر زندگی بھر محسوس ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے تالو میں ہمیشہ تکلیف رہتی تھی۔ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں بھی یہی فرمایا، میں اب بھی اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے کئی علماء کرام نے یہ رائے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے کئی مرتبہ قتل کرنے کی ناپاک جسارتیں کی، لیکن اللہ چونکہ اپنے انبیاء اور محبوب بندوں کی سب سے زیادہ اور بہتر حفاظت فرماتا ہے، اس لیے جب بھی کسی نے شقاوت قلبی سے کام لیا اور بدنیت نے مکاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہا، کسی ہتھیار سے یا زہر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مذموم مقاصد آشکار ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح یہودیوں کی ہی کچھ عورتوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گرہیں ڈالیں اور اس عمل کو ایک انصاری آدمی کے کنویں میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق 6 ماہ تک بیمار رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا آپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں یہودی آپ کے پاس آتا تھا، اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور جادو کا عمل فلاں کنویں میں ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھے کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں
کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بار زروان کے نام سے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ کر وہاں دفن کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ پھر اس موقع پر یہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرہ کھولی، پھر ایک آیت پڑھ کر گرہ کھولنے لگے۔ جوں جوں گرہیں کھلتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے گویا آپ کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا، اور وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، مگر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزنش کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا عمل کیا تھا، حدیثوں میں اس کا نام لبید بن عاصم بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اسی لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت جندب ابن قاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ ناظرین، جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور امت کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں، جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ ناظرین، انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں کہ جادو کا اثر تب ہی ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کی محتاج ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی اور واقعات میں بھی نظر آتی ہے۔ دشمنوں نے بارہا کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، کبھی زہر کے ذریعے، کبھی جادو کے ذریعے، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسلامی معاشرے کو مضبوط بنا رہے تھے۔ بظاہر شہر میں امن تھا، مگر دلوں میں چھپی دشمنی ابھی باقی تھی۔ مدینے میں ایک یہودی قبیلہ آباد تھا جسے بنی نذیر کہا جاتا ہے۔ بظاہر وہ معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں حسد، بغض اور آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ مقصد صرف ایک معاملے پر گفتگو کرنا تھا۔
وہ لوگ بظاہر بڑے ادب اور احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام بھی قریب ہی بیٹھ جاتے ہیں، مگر اسی دوران بنی نذیر کے چند سردار آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، آج اس شخص سے بہتر موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ پھر انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ طے یہ پایا اس دیوار کی چھت پر چڑھ کر ایک بہت بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیا جائے، تاکہ بظاہر یہ ایک حادثہ نظر آئے اور ہمیشہ کے لیے اس پیغام کو خاموش کر دیا جائے جو تیزی سے پھیل رہا تھا۔ منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ ایک شخص آہستہ آہستہ دیوار کے اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر تھا۔ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور بظاہر کسی کو بھی اس سازش کا علم نہ تھا، مگر ناظرین، جس رسول کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خفیہ سازش کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کیوں اٹھ گئے، مگر جب حقیقت معلوم ہوئی تو سب کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما لیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہا تھا، چاہے دشمن زہر کا سہارا لیں، جادو کا سہارا لیں یا خفیہ سازشوں کا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دعوت تھی۔ یہ شخص نہ صرف دشمنوں کے منصوبے بناتا بلکہ خود بھی ہر ممکن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ کعب بن اشرف کی ایک بڑی چالاکی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ راتوں رات مسلمانوں کی عزت اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا، راز در راز دشمنوں سے رابطے کرتا اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں تکالیف پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا۔ اس مرثیہ کو یہ شخص قریش کو سنا کر خود بھی زار و زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھیں جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا۔ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس، حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعہ کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے
اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ پیارے دوستو، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بہت برا انجام ہوا، اپنی دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھے، رسوائی آنے والی صبح قیامت تک کے لیے مقدر بن گئی۔ بہت سے واقعات قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ماضی قریب اور ماضی بعید میں بے شمار واقعات قابل ذکر ہیں۔ گستاخ رسول ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور ابو لہب سے لے کر اب تک جتنے بھی گستاخ گزرے ہیں، انہیں وقت کے مجاہدوں نے کیفر کردار تک پہنچا کر جہنم رسید کیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کیا جانوروں کے اندر بھی رکھی۔ جانوروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمان کہیں بھی ہوں، کسی زبان و علاقے کا ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، مگر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی گستاخ نے اپنی بد زبانی کی، اس گنہگار مسلمان کو ہرگز یہ برداشت نہیں کہ کوئی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہے۔ ایک شرابی مے خانہ میں شراب پی رہا تھا، بغل میں ٹیبل سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور بےہودہ جملے اور گالیاں دی۔ مسلمان شرابی کے کان میں جیسے ہی وہ کلمات پڑھے، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شراب کی بوتل اس گالیاں بکنے والے کے سر پر دے ماری اور اس کا قتل کر دیا، اور کہا کہ ہم آج سے اس شراب خانے میں نہیں آئیں گے جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے ہی، پر غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال اور ثابت قدمی اور وقار میں بھی آپ کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں۔ آپ نے خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و صفا، شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا، وہ عمل کرنے کے لیے تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو انسان کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبت و شفقت سے پیش آتے ہی تھے، غیر بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو و درگزر سے محروم نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولیں۔ ابتدائے نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، تکلیف دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حاصل یہ کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک ناشائستہ حرکتوں کا بدلہ لیا جائے گا، ان کی سابقہ جفائیں تباہی و بربادی کا سبب بنے گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا، جس نے آپ کے محترم چچا کی ناک کان کاٹ کر چبائے تھے، ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ آپ نے اس عمیر بن وہب کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی تلوار زہر میں بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا، اچھا، کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج بھی میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آئیں ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی و گستاخی سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جادو، جنات، شیطانی اثرات اور نقصان دہ چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور ایمان افروز لگی ہو
تو دل کھول کر اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں تک شیئر کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔